حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز پڑھی لیکن اس نے سورہ فاتح نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ فرمایا، مکمل نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اسے اپنے دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان نصف کر دیا، اور میرے بندے نے جو سوال کیا وہ اسے مل گیا۔ چنانچہ جب بندہ کہتا ہے ہر قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب کہتا ہے کہ یوم جزا کا مالک ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری شان و شوکت بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے سوال کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کی راہ جو گمراہ ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا اس نے سوال کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آ کر صف میں شامل ہو گیا، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے لیے حمد ہے، حمد بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کر لی تو فرمایا، تم میں سے یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ تمام صحابہ کرام خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ وہ پھر خاموش رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ اس نے کہا، کوئی قابل مواخذہ بات نہیں کی۔ ایک آدمی نے عرض کیا، میں آیا تو میری سانس پھول چکی تھی، چنانچہ وہ کلمات میں نے کہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 12 فرشتوں کو ان کلمات کی طرف سبقت کرتے ہوئے دیکھا کہ ان میں سے کون انہیں اوپر لے کر جائے۔